مسیح خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کو سلام۔ آج کا میرے ورڈ آف گاڈ کا ٹاپک ہے کلوری کا سفر، اور یہ خداوند یسوع کا دکھوں کا وہ سفر ہے جس نے گناہگار انسان کے لیے راہ نجات جو ہے وہ ہموار کی۔ کلوری کا سفر خداوند یسوع کے دکھوں کی انتہا کا وہ سفر ہے جو کہ ان کی مصلوبیت پر ختم ہوتا ہے، جہاں پر وہ اپنی جان کا فدیہ ایک گناہگار انسان کے لیے دیتا ہے۔ اپنے زمینی مشن کو وہ پورا کرتا ہے اور ایماندار کے لیے نئے زندگی کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے دو اہم باغات کا ذکر کریں گے۔ پہلا باغ عدن، جہاں پر خدا باپ نے پہلے انسان آدم اور حوا کو رکھا، اور جب وہ خدا کے نافرمان ہوئے اور جب گناہ کے مرتکب ہو گئے، پھر یہ باغ اسی گناہ کے حوالے سے اب جانا جاتا ہے جہاں پر گناہ نے جنم لیا۔ اور دوسرا زیتون کا باغ، جو کہ گتسمنی باغ بھی کہلاتا ہے، جہاں سے اسی گناہ کو ختم کرنے کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے گناہوں کا بھاری بوجھ جو ہے خداوند یسوع پر رکھ دیا گیا، اور ان گناہوں نے خداوند یسوع کو دکھ اور کرب کے کولوں میں اس قدر پسا جس طرح سے زیتون کا پھل جو ہے وہ پسا جاتا ہے، اور ان کے بدن سے خون کی بوندیں جو ہے وہ ٹپکنے لگتی ہیں، جس طرح سے پسینہ جسم میں سے جاری اور ساری ہوتا ہے۔ پہلے کرنتھیوں، دوسرے کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو گناہ ٹھہرایا گیا۔ اور خدا کے کلام میں رومیوں 6:23 میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہ انسان کے گناہ تھے جو کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے یسوع پر لاد دیے، کیونکہ وہ انسان جسے خدا باپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ گناہگار انسان کو ہمیشہ کے لیے دور رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کو انسان پر ترس آیا کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، اور اس نے انسان کے گناہ اپنے بیٹے پر ڈال دیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس طرح سے پورب پچھم سے دور ہے، اسی طرح اس نے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر کے اپنے بیٹے پر لاد دیے، اور اس نے ہماری جان کا جو ہے وہ فدیہ دیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، وہ اپنی نجات کا خود بندوبست نہیں کر سکتا، اور اپنے بیٹے کو اس زمین پر یہ مشن دے کر بھیجا کہ وہ ہمارے لیے صلیب سہے۔ گتسمنی سے کلوری کا سفر دکھوں کی وہ کڑی ہے جس میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ پہلے خداوند یسوع مختلف عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، انہیں موت کا فتویٰ دیا جاتا ہے، ارغوانی پوشاک پہنائی جاتی ہے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اسے قلعے کی 4 دیواری سے باہر نکالا جاتا ہے اور اس پر تھوکا جاتا ہے، اسے ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے اور اسے گھسیٹا جاتا ہے۔ وہ خود آپ اپنی صلیب کو اٹھا کر کلوری کے مقام تک لے جاتا ہے جہاں پر اسے مصلوب کر دیا جائے۔ قلعے سے کلوری کا سفر نہایت ہی شرمناک اور دل خراش ہے۔ مختلف قسم کے لوگ مسیحا کی بے عزتی اور ذلت کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ یسوع ہے جو کہہ دیتا تھا اور ہو جاتا تھا، جس کے چھونے سے شفا ملتی تھی اور جس کے دیدار کو لوگ ترستے تھے اور درختوں پر چڑھ جاتے تھے۔ لوگوں کے سامنے عوام کے ہجوم میں خواتین کی سسکیاں اور ان کے رونے کی آوازیں اس کے دکھ کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ جب اس لمحے میں جھانکتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں
کہ اس قدر ہمارا مسیحا دکھ اور کرب کی حالت سے گزر رہا ہے۔ ان لوگوں سے وہ آنکھیں نہیں ملا پا رہا جنہیں وہ شفا دیتا ہے۔ لاچار اور بے بس ہوتا گرتا پھرتا ہے۔ خون کی بوندیں مسلسل اس کے جسم سے جاری اور ساری ہیں، جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ نہ وہ کسی کو دیکھتا ہے، نہ کسی کو پکارتا ہے، اور نہ ہی کسی کی مدد طلب کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے بے عیب برے کی طرح مذبح کی طرف، جو کہ قربان گاہ کی مانند ہے، اپنے سفر کو جاری اور ساری رکھتا ہے، جہاں اسے دو ڈاکوؤں کے درمیان جو ہے صلیب دے دی جاتی ہے، اور تقریباً تیسرے پہر کے قریب تمام ملک میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور ہیکل کا پردہ بیچ سے پھٹ جاتا ہے، اور وہ صلیب پر اپنے آخری کلمات کو ادا کرتا ہے کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ دم دے دیتا ہے، اور وہ زمین پر اپنے آخری سفر کو پورا کرتا ہے۔ خداوند یسوع کے صلیبی سفر نے ایک گناہگار انسان کے لیے راہ کو ہموار کیا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے، اور اس نے صلیب پر ابلیس کے سارے کاموں کو گڑھ دیا، اور اس نے موت پر فتح کو حاصل کیا۔ گناہگار انسان کے ساتھ اس کے لہو کے ذریعے ایک نیا عہد بنتا ہے، جو کہ زندگی کا عہد ہے، جو کہ برکات کا عہد ہے۔ آج غور کریں کہ کیا ہم اپنی زندگی میں اس محبت کو رکھتے ہیں جو خدا باپ ہم سے کرتا ہے، جس کے ذریعے اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے فدیے میں دے دیا۔ اپنی محبت کو اس نے اس طرح سے ظاہر کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہمارے خاطر مصلوب ہو۔ فلپیوں کے مسیحوں کو پالوس رسول فلپیوں کے پہلے خط اور اس کے 23ویں آیت میں کہتا ہے کہ اگر مسیح کی محبت کو ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق ہو۔ آج یہ کلام ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں بھی اپنی زندگیوں سے خدا کی اس محبت کو ریفلیکٹ کرنا ہے، اپنے کریکٹر سے، اپنے عمل سے اور اپنی روشنی سے، تاکہ اس کی صلیب اور اس کی قربانی رائگاں نہ جائے، اور ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کا شکر ادا کریں گے اس بڑے پریویلیج کے لیے، اس بڑے نجات کے کام کے لیے جو اس نے ہماری خاطر کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ قدوس آسمانی زندہ جلالی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے بیٹے کے اس قربانی کے لیے۔ خداوند ہم کوئی بدلہ نہیں دے سکتے خداوند، کیونکہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر ہی کر سکتے ہیں۔ خداوند بخش دے کہ ہم اپنی زندگیوں سے ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیں خداوند، اور اس محبت کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں قائم رکھیں خداوند، اور اس محبت کو ریفلیکٹ کریں تاکہ تیرا بیٹا ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال پائے خداوند تو اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دے خداوند، انہیں چھو خداوند اور اپنی طرف کر تاکہ ابلیس اور شریر ان پر وار نہ کرنے پائے خداوند۔ جو کام تیرے بیٹے نے صلیب پر کر دیا ہے خداوند، تیرے لوگ اس پہ ایمان لائیں اور رجوع لائیں تیری طرف، اور تیرے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں خداوند۔ اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دے، مسیح یسوع کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو، ٹیک کیئر۔